پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر فرعون اس موقع پر یہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ بچہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو اس جملے کی وجہ سے اسے بھی ایمان نصیب ہو جاتا، کیونکہ اللہ والوں کی تعظیم دنیا میں بھی انسان کو کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ تو فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس بچے کو قتل کروں گا، لیکن جب بچہ فرعون نے قریب سے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو تو دیکھتے ہی اس کا ارادہ بدل گیا، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی اور یہ اپنے اختیار سے باہر ہو گیا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے آپ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محبوب بنایا اور مخلوق کا محبوب کر دیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت سے نوازتا ہے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جو آپ کو دیکھتا تھا اسی کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی ملاحت تھی جسے دیکھ کر ہر دیکھنے والے کے دل میں محبت جوش مارنے لگتی تھی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اس لیے کہ آپ میری نگاہ کے سامنے تیار ہوں، یعنی میری حفاظت اور نگہبانی میں آپ پرورش پائیں۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب آپ کی بہن چلی جس کا نام مریم تھا، تاکہ وہ آپ کے حال کا تجسس کرے اور معلوم کرے کہ صندوق کہاں پہنچا، آپ کس کے ہاتھ آئے۔ جب اس نے دیکھا کہ صندوق فرعون کے پاس پہنچا اور وہاں دودھ پلانے کے لیے دائیاں حاضر کی گئیں اور آپ کسی کا دودھ نہیں پی رہے، تو آپ کی بہن نے کہا فَتَقُولُ، پھر اس نے کہا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُ، کیا میں تمہیں وہ لوگ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کریں۔ ان لوگوں نے اس کو منظور کیا، وہ اپنی والدہ کو لے گئیں، آپ نے ان کا دودھ قبول فرمایا۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، تو ہم آپ کو آپ کی ماں کے پاس پھیر لائے، ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کی طرف لوٹا دیا۔ کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کریں، یعنی انہیں غم فراق دور ہو جائے۔ وقتلت نفسا فنجیناک من الغم، اور اے موسیٰ آپ نے ایک جان کو قتل کیا تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے ایک کافر کو مارا تھا، وہ مر گیا، اور سورہ قصص میں اس کا تفصیلی واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو مارنے کے ارادے سے مکہ نہیں مارا تھا، بلکہ وہ ایک مسلمان پہ ظلم کر رہا تھا، ظلم سے روکنے کے لیے آپ نے اس کو سمجھایا، جب وہ نہیں مانا تو آپ نے آہستہ سے مکہ رسید کیا، لیکن اس مکے میں جلال نبوت تھا اور وہ ہلاک ہو گیا، تھا بھی وہ کافر۔ لیکن جب فرعون کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے آرڈر جاری کیے۔ آپ پھر مصر سے مدین تشریف لے گئے۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور آپ کو خوب جانچ لیا، یعنی آپ کے امتحانات ہوئے، محنتوں میں آپ کو ڈالا گیا اور اس سے پھر آپ کو نجات دی گئی۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تو آپ کئی برس مدین والوں میں رہے۔ مدین ایک شہر ہے مصر سے 8 منزل فاصلے پر، یہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین آئے اور کئی سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اقامت فرمائی۔ ایک روایت یہ ہے کہ 30 سال کی عمر میں آپ مصر سے مدین آئے تھے اور پھر 10 سال آپ مدین میں رہے۔
اور حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت صفورہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ ثم جئت علی قدنی یا موسیٰ، پھر آپ ایک ٹھہرائے وعدے پر حاضر ہوئے اے موسیٰ، یعنی ایک مقررہ وقت پر آپ یہاں طور پہنچے ہیں اپنی عمر کے 40ویں سال۔ یہ وہ سال ہے، یہ وہ سن ہے کہ انبیاء کی طرف اس سن میں وحی کی جاتی ہے کہ انبیاء جب 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ نبوت کا اعلان فرماتے ہیں۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے آپ کو خاص اپنے لیے بنایا، یعنی اپنی وحی کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، تاکہ آپ میرے ارادے اور میری محبت پر تصرف کریں اور میری حجت پر قائم رہیں، اور میرے اور میری مخلوق کے درمیان آپ بات پہنچانے والے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، تاکہ آپ میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اذهب انت واخوك بآیاتی، آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں۔ نشانیوں سے مراد معجزات ہیں۔ ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون انه طغى، دونوں فرعون کے پاس جائیں، بے شک اس نے سر اٹھایا سرکشی کی۔ فقولا له قولا لینا، تو اس سے نرم بات کہنا۔ لعلہ یتذکر او یخشی، اس امید پر کہ وہ دھیان کرے یا کچھ ڈرے۔ یعنی اس کو آپ نرمی کے ساتھ نصیحت فرمانا۔ نرمی کا حکم اس لیے تھا کہ اس نے بچپن میں آپ کی خدمت کی تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کرے گا تو تمام عمر جوان رہے گا، کبھی بڑھاپا نہ آئے گا، اور مرتے دم تک اس کی حکومت باقی رہے گی، کھانے پینے اور نکاح کی لذتیں تا دم مرگ باقی رہیں گی، اور موت کے بعد جنت میں داخلہ میسر آئے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ وعدے کیے تو اس کو یہ بات بہت اچھی لگی، بہت پسند آئی، لیکن وہ کسی کام پر حامان کے مشورے کے بغیر قطعی فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ حامان اس کا وزیر موجود نہ تھا۔ جب وہ آیا تو فرعون نے اس کو یہ خبر دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر ایمان قبول کر لوں۔ حامان کہنے لگا میں تو آپ کو عقل مند اور دانا سمجھتا تھا، آپ رب ہیں، بندہ بننا چاہتے ہیں، آپ معبود ہیں، عابد بننے کی خواہش کرتے ہیں۔ یعنی اس نے کہا کہ سارے مصر کے لوگ آپ کی پوجا کرتے ہیں، اب آپ پہلے تو رب تھے، اب آپ بندہ بننا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسا غلط مشورہ دیا۔ فرعون نے کہا کہ تو نے ٹھیک کہا، اور پھر اس نے ایمان لانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو وحی ہوئی کوہ طور پر ہوئی، آپ مدین سے مصر آ رہے تھے، راستے میں کوہ طور پر یہ وحی ہوئی۔ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ حضرت ہارون کے پاس آئیں، اور حضرت ہارون کو وحی کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملیں۔ چنانچہ وہ ایک منزل چل کر آپ سے ملے، اور جو وحی انہیں ہوئی تھی اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اطلاع دی۔ یہاں پر بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ کتنا بھی جابر ہو، ظالم ہو، اسے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سمجھانے میں پہلے نرمی سے بات کی جاتی ہے۔ جب وہ نرمی اور پیاری نصیحت کو قبول نہ کرے تو پھر سختی کے مراحل ہوتے ہیں۔